کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانا اور سمجھا۔ اس بار انشاءاللہ تعالی اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جانیں گے، اور آپ نے اپنے دور خلافت میں کن خدمات کو انجام دیا اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت یہاں پر عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام مبارک عثمان اور لقب ذو النورین تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ اروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس غرض سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ دار تھے۔ اسلام سے قبل بھی خاندان قریش کے باعزت لوگوں میں سے تھے۔ اپنی ثروت اور سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے۔ حیا کی صفت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی سے اسلام قبول کیا، جس کے بعد آپ کو بھی سخت ایذائیں پہنچائی گئیں۔ ان کے چچا نے ایک مرتبہ ان کو رسی سے باندھ دیا اور کہا، جب تک تم یہ نیا دین چھوڑ نہ دو گے تمہیں نہ چھوڑا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، میں دین اسلام ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ آخر کار ظالم عاجز آ گئے اور آپ کی رسیاں کھول دیں۔ مسلمان ہوتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجیت میں آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ذو النورین یعنی 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ جب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آپ سے کہا کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح آپ سے کر دیتا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی طور پر خوب امداد کی اور اچھی اچھی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ غزوہ تبوک میں جو سامان جہاد کے لیے دیا گیا، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے کھانے کا سامان آپ نے حاضر کیا، جو کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا، یا اللہ، عثمان سے میں راضی، تو بھی اس سے راضی رہ، اور باقی ساتھیوں نے بھی یہی دعا کی۔ ایک مدت تک کتابت وحی یعنی جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کو لکھنا آپ کے سپرد تھا، اور یہ وہ خدمت تھی جس کو انجام دینے والوں کی تعریف قرآن میں بھی آئی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پرسنل لیٹرز بھی آپ سے لکھواتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادات سے بڑا شغف تھا۔ نماز تہجد کی یہ حالت تھی کہ رات کو بہت تھوڑی دیر سوتے اور قریب پوری رات نماز میں صرف ہوتی، سوائے ایام ممنوعہ کے کسی دن کا روزہ نہ چھوٹتا۔ جس روز شہید کیے گئے اس دن بھی آپ روزے سے تھے۔ جب ہجرت کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں شریک رہے۔ یاد رہے، غزوہ وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ کسی کو اپنی جانشینی کے لیے نامزد کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، 6 اشخاص ہیں، عثمان،
علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان میں سے کسی کو منتخب کر لینا۔ چنانچہ غور و فکر اور مشورے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری دے دی گئی۔ 12 سال اور 12 دن آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ اسلامی فتوحات کا سلسلہ بھی آپ کے عہد مبارک میں قائم رہا اور مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی ترقیاں بھی روز روز بڑھتی رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 2 قسم کی فتوحات ہوئیں۔ پہلی یہ کہ بہت سے ممالک جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے، جیسے ہمدان، رے، اسکندریہ اور آذربائیجان، ان جگہوں پر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کے علم بلند کیے گئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو اپنی بے پناہ جنگی صلاحیتوں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد سے ان بغاوتوں کا سر کچل دیا اور ان ممالک میں اسلامی حکومت کو پھر سے بحال کر دیا۔ دوسری، افریقہ کی وہ جنگ عظیم جو اسلامی تاریخ میں حرب العبادلہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کو فتح کرنے کے لیے عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی حکومت عطا فرمائی۔ اس زمانے میں افریقہ کا بادشاہ قیصر روم کی طرف سے جرجیز نامی ایک شخص تھا۔ بڑا ہی متکبر اور مغرور شخص تھا۔ اس نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے 1,20,000 سوار فراہم کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج تیار کی اور عبداللہ بن سعد نے مصر سے ایک بڑی فوج فراہم کی۔ ان دونوں جماعتوں نے مل کر بڑی جاں فروشی کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کو ایک تازہ دم فوج دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا۔ جب یہ فوج مسلمانوں کے پاس پہنچی تو گویا ان کے تھکے جسموں میں، جو کہ 40 دن سے مسلسل جنگ کر رہے تھے، جان پڑ گئی۔ ان سب نے یکبارگی کافروں پر حملہ کیا۔ جرجیز خود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد مسلمان ویسٹ یعنی مغرب کی طرف بڑھے اور اس طرح طرابلس، اندلس اور مغرب کے تمام شہر مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور اللہ پاک کے دین کی روشنی مغرب میں بھی نمودار ہونے لگی۔ اس کے علاوہ بحری لڑائیاں، جنہیں ہم نیوی فورس کہہ سکتے ہیں، یعنی سمندری لڑائیاں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی بار وجود میں آئیں۔ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر روم کو شکست تو دے دی تھی، البتہ ساحلی علاقوں پر اس کی حکومت تب بھی قائم تھی۔ لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اس نئے آئیڈیا پر کام ہوا، یعنی مسلمانوں نے پانی کے جہازوں سے جنگ کی، جس میں الحمدللہ وہ کامیاب ہوئے۔ اس بات کی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں کر چکے تھے اور کہہ چکے تھے کہ جو بھی بحری یعنی سمندری لڑائیوں میں شامل ہوگا، جنت اس پر واجب ہوگی۔ ایران کے بھی کچھ حصے فتح کرنے سے رہ گئے تھے، جیسے خراسان، فیروز آباد، شیراز، نیشاپور، ہرات اور بلخ۔ یہ سب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ قیصر روم اور یزدگرد جیسے نامور کافر اور ظالم بادشاہ آپ ہی کے دور میں مارے گئے۔ ان فتوحات کے علاوہ اور بھی ملکی اور رفاہی انتظامات آپ اپنے دور میں کرتے رہے، لیکن ایک بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں مسلمان اندرونی خلفشار کا شکار ہوئے، جس کی پیشین گوئی احادیث میں پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس فتنے میں ظلماً قتل کر دیا جائے گا۔ آپ کے دور میں لوگوں نے چھوٹی بڑی کئی باتوں کو ملا کر آپ پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔
کچھ ایک دو واقعات ایسے رونما ہوئے کہ لوگوں کو اور موقع مل گیا آپ پر طعن و تشنیع کرنے کا، جس میں وہ انگوٹھی گم ہو جانے کا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی، اور اس سے بھی وہ واقعہ جو مصر میں عبداللہ بن سراحہ کی شکایات پر مبنی تھا، ان دونوں کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ گزارش ہے کہ تاریخ کی کتابوں سے اس کو ضرور پڑھا جائے تاکہ حقیقت تفصیل سے سامنے آئے۔ بہرحال یہ دونوں واقعات وجوہ بنے کہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، اور انہی اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے اہل مصر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان پر پانی بند کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کو ہر طرح سے بچانے کی کوشش کی اور آپ کے دروازے پر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعینات کر دیا۔ اسی بیچ مخالف گروہ نے ایک چال چلی اور پیچھے کے دروازے سے آپ کے گھر میں گھس آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جس وقت آپ شہید ہوئے آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، ان کا خون جو بہا تو قرآن مجید کی اس آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان الفاظ پر آپ کا خون بہا۔ وہ قرآن مجید اب تک مدینہ منورہ میں محفوظ ہے۔ تمام امت نے آپ کے شہادت کے اس غم کو محسوس کیا۔ اتحاد امت آپ پر ختم ہو چکا تھا اور تبھی سے لا انتہا فتنوں کا آغاز ہوا۔ ہر جلیل القدر صحابی نے آپ کی تعریف کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کی شہادت کا علم ہوا تو کہنے لگی لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے تھے۔ تو یہیں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات ختم ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو یکجا کر دے اور ہم سب کو اس کے دین کی اقامت کے لیے تیار کر دے، اسی طرح جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے دنیا کو دین پر، یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اسی پر قائم کیا تھا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔